اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی بیان کی گئی دعا کو ہم سمجھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور اس دعا کے جو لگ بھگ آخری دو کلمات ہیں 7 اور 8 ان کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں بھی 7واں جو کلمہ ہے وَضَلَعِ الدَّيْنِ، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس سلسلے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو کچھ باتیں اور اسی قرض کے تعلق سے ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے کل قرض کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض لینا پڑا، صحابہ کرام کو بھی قرض لینا پڑا، صحابہ کرام کو بھی قرض کے واپس ملنے میں لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، صحابہ کرام کو بھی قرضہ واپس لوٹانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس قرض کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرض کے پیچھے ایک انٹینشن جو ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا اس مان رکھتا ہے۔ قرض لینے والے کے انٹینشن پہ بہت زیادہ اس میں دار و مدار ہوتا ہے۔ کیسے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، ایک ایکس آدمی ہے اور یہ وائی سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے یا قرضہ لے چکا ہے، ایکس نے وائی سے قرضہ لے لیا۔ من اخذ اموال الناس، دوسروں سے اس نے قرضہ لیا، یرید اداہ، جب یہ لے رہا تھا تو اس کی پوری نیت تھی کہ میں جلد سے جلد واپس لوٹاؤں گا۔ انٹینشن، تڑپ، فکر، ایک درد، جلدی مجھے لوٹانا ہے، میں لیا ہوں، قرضہ ہے میرے سر پر ہے، دینا ہے دینا ہے دینا دینا دینا۔ من اخذ اموال الناس یرید اداہ، اگر روز اول سے لیتے وقت انٹینشن اس کی خالی سے، نیت خالی سے، دینے کی تڑپ ہے، کوشش ہے، تو اد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرضہ واپس لوٹانے کے سورسز پیدا کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ اس کے لیے سورس پیدا کر دیتا ہے قرضے کو واپس لوٹانے کی۔ لیکن یہ لینے والا بندہ لے رہا ہے، اس کے دل میں واپس لوٹانے کی تڑپ، خواہش، جذبہ، بے چینی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں گے جب اللہ دیا، دیکھیں گے جب اللہ دیا دیں گے، واپس لوٹائیں گے۔ ہم بھاگ تھوڑے جا رہے ہیں، ہم اسی محلے کے ہیں، ہمارا ذاتی گھر ہے، میں کہاں جانے والا ہوں، کیا کرتے کر لے جو، ٹھیک ہے میں نہیں تھا، کیا کرتے کر لے جاؤ۔ من اخذ اموال الناس یرید اتلافہ، اگر دینے کی وہ تڑپ، وہ خواہش، وہ فکر ہے ہی نہیں اس کے پاس، ایک دم مست آرام سے لائٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں نہ فکر کرتا ہے، نہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، نہ کوشش، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف بیٹھا ہوا ہے، بس دے تم بول رہا ہے، تو اتلفہ اللہ، اس کے جو دینے واپس لوٹانے کے جو سورس رہتے ہیں نا، وہ تمام کے تمام سورس کو اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ وہ مہینے سے 2 مہینے، 2 مہینے سے 6 مہینے، 6 مہینے سے سال، سال سے 2 سال، 2 سال سے 5 سال گزرتے جاتے ہیں، لیکن واپس نہیں لوٹا سکتا ہے، سورس اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ہے پھر بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں اس کے پاس نیت، نہیں اس کی، اس کے سارے کام انجام دی جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، خریدنا، بیچنا، فلاں شادی، فلاں لوگ، گاڑی آ رہی، وہ جو ہے فریج آ رہا، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہ بچے آ گئے، دعوت، سب کچھ ہوتے جا رہا ہے، لیکن یہاں واپس لوٹانے کی بات آتی ہے، تو دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر آدمی نیت خراب کرتے ہیں نا، تو وہاں پر اللہ اس کے نیت کے حساب سے واپس لوٹانے کے سورس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو قرضے میں
ایک سب سے بڑا فیکٹر اس کی نیت ہے. نیت اچھی ہے تو واپس لوٹا سکتا ہے, نیت ہی کھوٹی ہے تو واپس نہیں لوٹا سکتا, پرابلم کا سامنا کر سکتا ہے. اچھا, اور اس قرضے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرضہ دے بھی دیا, اوکے ٹھیک ہے بھائی, قرضہ اس کو دے دیا, یا اس نے اس کو قرضہ دیا تھا, ایکس نے وائی سے قرضہ لیا تھا, وائی نے ایکس کو قرضہ دے دیا تھا. ابھی قرضہ دینے کے بعد یہ آدمی اس آدمی کو مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, جیسا کہ وہاں پر صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مہلت دی تھی. مشکل میں ہے, اللہ کا رسول میں لوٹانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں, واپس نہیں کر سک رہا ہوں, فکر ہے مجھے, لیکن اللہ کو وہاں پر دعا سکھائی تو پھر فوراً جو ہے قرضے کو واپس لوٹانے کے اقدامات اس کے ہو گئے. تو ایک بندہ قرض دینے کے بعد اگر سامنے والا جنون ہے, پرابلم میں ہے, تکلیف میں ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے واپس دینے کی لیکن وہ نہیں دے سک رہا ہے, لیٹ ہوتے جا رہا ہے, یا وعدے پہ وعدہ ہوتے جا رہا ہے, لیکن کوشش تو کر رہا ہے سامنے والا, یعنی اس کے پاس واقعی مشکل حالات ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. ایک آدمی ہے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے پھر بھی ٹال رہا ہے, وہاں پر سختی کر سکتے ہیں آپ, لیکن جہاں پر سامنے واقعی مشکل میں ہے, جو اس کے سورس تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے, کوشش کر رہا ہے, اپڈیٹ بھی دے رہا ہے, تو وہاں پر اگر بندہ مہلت دیتا ہے نا, من انذرا معسرن, اگر کوئی آدمی جس کو قرضہ دیا ہے وہ تکلیف میں ہے مہلت دیتا ہے, اور وضع عنہ, یا اس کے قرضے میں سے کچھ کم کر دیتا ہے, کچھ معاف کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے. جہاں سبعۃ یظلھم اللہ, 7 اللہ تعالیٰ کے وی آئی پیز جو ہوئے ہیں, جو عرش کے سائے جگہ پانے والے ہیں نا, ان میں سے یہ 8واں بندہ جو قرض دینے کے بعد سامنے والا واقعی مشکل میں ہے, انہیں تھوڑا اس کو مہلت دیتا ہے, آسانی کرتا ہے, تو یہ 8واں بندہ ہے جو عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے. اور پھر یہ قرض کے بارے میں قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالی یعنی مہلت دینے کی صورت میں یہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی جانب سے مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے. جیسا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھتا ہے, ایک بندے کو بلاتا ہے, ہاں ایک بندے کو بلاتا ہے, تو نے فلاں کے قرضے کو واپس نہیں لوٹایا, تو نے فلاں کا حق مارا, تو نے فلاں کے حقوق کو تم نے تباہ کر دیا. بندہ کہتا ہے ہاں اللہ, میں نے فلاں سے قرضہ لیا تھا, میں واپس لوٹانے کی بھرپور کوشش کرا, لیکن جو میرے پاس واپس لوٹانے کی سورس تھا نا, وہ کسی طوفان کے حوالے ہو گیا. میں کوشش کرا لیکن واپس نہیں لوٹا سکا, اب تیرے پاس آیا ہوں. میرا جو سرمایہ تھا, جو میرا مال تھا, وہ آگ کے حوالے ہو گیا, جل گیا, خاک ہو گیا, میں واپس نہیں لوٹا سکا کہ میرا پرابلم تھا. اللہ کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا, تو واپس لوٹانا چاہتا تھا, لیکن تیرا مال طوفان کے حوالے ہوا, تیرا مال آگ کے حوالے ہو گیا, جل کے ختم ہو گیا, تو سچ کہہ رہا ہے. آج تو میرے جانب سے معافی کا حقدار ہے, تو میری جانب سے معافی کا حقدار ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے جس سے قرضہ لیا تھا بندہ, اس کو دے دے گا اللہ, اور وہ بندے کو اللہ خوش کر دے گا, اور وہ بندہ اس کو معاف کر دے گا. تو اگر انٹینشن صحیح تھی, واقعی دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دے پایا, اس کی وجہ تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو معاف بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اس کے پاس ریزن ویلڈ تھا, اس کے پاس جو ریزن تھا وہ ویلڈ تھا. اور ایک آدمی قرضہ, ابھی حدیث سنتے ہی ذرا امید جاگتی ہے,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، ایک آدمی کو قرضہ دیتا ہے، ایک آدمی قرضہ دیتا ہے، مان لو 1000 روپے اس نے قرضہ دیا، اوکے، 1000 روپے اس بندے کو قرضہ دے دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں سے آدھی رقم مطلب 500 رقم صدقہ کرنے کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 1000 روپے قرضہ دیا تو 500 روپے اس میں سے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ کس نے مطلب قرضہ دیا تھا؟ اس ایکس نے قرضہ دیا تھا اس وائی کو، تو اس ایکس کے کھاتے میں 1000 روپے قرضہ دینے کی صورت میں 500 کا صدقہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ یہ مان لو یہ 2 مہینے کا اس نے وعدہ کیا تھا، 2 مہینے تک 500 کا صدقہ، 2 مہینے کراس کر کے تیسرے مہینے میں داخل ہو گئے، پھر 500 کا صدقہ۔ دینے والے کو کیا ہے اس کا، بھئی مجھے کیا ملا؟ آپ کو صدقہ دینے کا اللہ یہاں پر اجر لکھ رہا ہے۔ جتنا لیٹ ہوتا جائے گا اتنی مرتبہ اس کو یہاں پر صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو سن کے پلٹا کہ یہ نہیں بولنا بھائی تم کو تو ثواب مل رہا نا، اب کیوں مانگ رہے تم؟ نہیں بھائی، وہ تو اس کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کی رحم دلی پہ، اس کے مہلت دینے پہ، اس کے دل بڑا کرنے پر ثواب دے رہا ہے اس کو۔ اب تم اس کو یہ بنا کے تم کو ثواب مل رہا ہے، جلد بازی کیوں کرے تم؟ حدیث نہیں سنے فجر میں تم؟ نو، وہاں ایسا بولنا بد اخلاقی ہے۔ بھئی تم کو پہلے لوٹانا ہے، تم نہیں لوٹائے بول کے اللہ اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا بول کے تم لیٹ نہیں کر سکتے، اس کو پھرا نہیں سکتے۔ تو یہ حدیث دینے والے کو تسلی دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم دے رہے ہو نا، تم کو یہ اللہ دینے والا ہے، ایسی تم کو خالی ہاتھ اللہ رکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں لوٹایا انہیں تو وہاں دینا پڑتا، اس کو وہاں دینا پڑتا، اور وہاں کا دینا سب سے بڑا مہنگا پڑنے والا ہے۔ یہاں ٹھیک ہے آپ نہیں دیں گے، اوکے سنبھال لے گا بندہ، انہیں مرتا نہیں، آپ قرضہ واپس نہیں لوٹانے سے، لیکن وہاں تو پکا ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَذَلَعِ الدَّيْنِ، یہ قرض بہت بڑا بوجھ ہے، اس سے اللہ کا رسول نے پناہ مانگا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔